بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسری آیت یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہ انت قلتا آزا، کہ تو نے ان سے کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو کیا بناؤ، الہ بناؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس سے برات کا اظہار فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ جب تک میں ان میں رہا تو اس وقت تک تو میں ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے موت دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر تو ان کے اوپر جو ہے محافظ ہے. بات سمجھیں؟ اب اس آیت سے مرزا قادیانی نے سب سے زیادہ استدلال کیا اور اس نے کہا کہ 23 مقام ہیں قرآن میں توفی کے، اور ان میں جو ہے اپنا یہی وفات والا اور موت والا معنی ہے. میری بات سمجھیں حضرت؟ تو یہ بہت بڑا مغالطہ جو ہے. اب عام جو لوگ تھے، اردو خان تھے، انہیں کہتے کہ بھئی تم جب کہتے ہو کہ فلاں وفات پا گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ وفات کا کیا معنی ہے بھائی؟ مر گیا ہے نا. تو وہ کہتا کہ بھائی جب وفات کا معنی مر جانا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے موت دے رہا ہوں، میں تجھے موت دے رہا ہوں. تو اس وجہ سے اب حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک قلم نہیں اٹھایا تھا اس موضوع پہ، اس وقت تک علماء جو ہیں وہ بیچارے پریشان تھے، کیونکہ آگے اردو خان جیسے آج کے زمانے میں، آج کل تو اردو بھی کسی کو نہیں آتی، تو ان کو بیوقوف بنانا آسان تھا. تو پھر حضرت نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں اصل میں علماء کے لیے لکھی کہ وہ سمجھیں اور پھر وہ لوگوں کو سمجھائیں. یہ لوگوں کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ ہمارے لیے لکھی تھی. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ توفا یا توفین جو ہے اس کا معنی صرف موت نہیں ہے. بات سمجھیں؟ ایک معنی وضعی ہوتا ہے، معنی موصول ہو، جس معنی کے لیے کسی لفظ کو کیا کیا جاتا ہے؟ وضع کیا جاتا ہے. اور آگے اس معنی کے بعض اوقات کچھ افراد ہوتے ہیں، تو معنی وضعی کے کسی فرد کو معنی موصول ہو قرار نہیں دیا جا سکتا. بات سمجھیں؟ تو قادیانی نے کہا کہ تم جو ہے بغیر معنی موت کے توفی کا معنی جو ہے مجھے قرآن سے دکھاؤ. تو حضرت اعلیٰ نے پھر یہ اپنا یہ میں ہدیۃ رسول اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اندر 3 فصول ہیں، وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اور اسی میں سے آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. آپ نے فرمایا کہ توفا یا توفین کا معنی یہ موت نہیں ہے، موت اس کا ایک فرد ہے. معنی موزون ہے وہ اس کا یہ ہے کہ وفا سے ہے، یعنی اخذ الشیء وافین، کہ کوئی چیز جو ہے وہ پوری لے لینا. یہاں معنی ہوگا جان نکالنا. کیا معنی ہوگا؟ جان نکالنا، روح نکال لینا. فرمایا اللہ فرماتے اللہ یتوفی الانفس، اللہ رب العزت جانوں کو کیا کرتا ہے؟ نکال لیتا. کب نکالتا ہے؟ نمبر 1 ہینا موتہا، موت کے وقت. نمبر 2 والتی لم تمت فی منامہا، نیند کے وقت. یا توفی سے ہے نا مضارع، تو اس کے آگے یعنی توفی کے 2 فرد بن گئے، ایک موت اور ایک نیند. فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس کے اوپر موت کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہوتا ہے اسے اپنے پاس روک لیتا ہے.
بات سمجھ آ گئی؟ موت میں کیا ہوتا ہے؟ روح کا امساک ہوتا ہے، اپنے پاس کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور نیند میں کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، جان کو دوبارہ مخصوص ارسال۔ موت میں امساک ہے اور نیند میں کیا ہے؟ ارسال ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قرآن نے یہ فرما دیا کہ توفی کے کتنے فرد ہیں؟ دو، ایک موت ہے، ایک نیند ہے۔ موت میں کیا ہے؟ موت میں جان نکالتا ہے تو پھر واپس نہیں کرتا، اور نیند میں کیا کرتا ہے؟ یرسل الاخری۔ بات سمجھ آ گئی حضرت؟ موت میں امساک ہے اور نیند میں کیا ہے؟ ارسال ہے، ارسال ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ توفی کا حقیقی معنی ہے اخذ الشیء، کسی چیز کو لے لینا، وافیاً، پورا پورا لے لینا۔ تو یہاں پر جان نکالنا کہ انفس یعنی جان نکال لی، جان نکالی، مکمل جان نکال کر اپنے پاس رکھ لی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں۔ اور اگر واپس کر دی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیند کہتے ہیں۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ لغت کی کسی کتاب میں بھی توفی کا جو حقیقی معنی موضوع لہو ہے وہ موت نہیں لکھا ہوا، وہ موت نہیں لکھا ہوا۔ موت اس کے معنی موضوع لہو کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ اس معنی میں کوئی لفظ مشہور ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی اس کا معنی موضوع لہو ہے۔ معنی موضوع لہو جو ہے وہی ہوگا جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور لفظ توفی کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ وہ جان نکالنے کے معنی میں وضع کیا گیا، تو وہ جان نکلے گی کیسے؟ موت کی صورت میں بھی اور نیند کی صورت میں بھی، تو دونوں صورتیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں آپ جو ہے اصل سوم میں فرماتے ہیں کہ اگر متکلم ایک لفظ سے اکثر مقامات پر ایک معنی ہی مراد لے، ایک لفظ سے ایک ہی معنی اکثر مقامات پر مراد لے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس متکلم نے اپنے کلام میں کسی دوسرے مقام پر اس معنی کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں لیا۔ مثلا اگر قرآن کے اندر اکثر مقامات پر توفی کا معنی موت ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توفی کا معنی نیند نہیں ہے۔ توفی کا معنی نیند نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ ایک معنی، ایک لفظ جو ہے ایک معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا معنی مستعمل تو ہے لیکن معنی موضوع لہو نہیں، یعنی زیادہ جگہوں پر ایک ہی معنی مراد لینے سے اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ یہی معنی ہوگا۔ جائز ہے کہ کسی اور مقام پر اسی لفظ کا کوئی اور معنی ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اوپر آپ نے قرآن سے پھر دلائل دی ہیں۔ اب یہ دلائل اصل چیز ہیں کہ آپ جب لوگوں کو سمجھائیں گے تو پھر ان کا ذہن مانے گا کہ یار اس کی بات صحیح ہے، اور اس میں آپ جب غور و فکر کریں گے تو آپ اپنی زبانوں میں بھی جو ہے وہ استعمال ان کو سمجھائیں گے کہ اپنی زبان کا کوئی ایسا لفظ بھی اس کی مثال میں دیں گے کہ دیکھو یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اور حالانکہ اس کا اور معنی بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن سے آپ ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لفظ اسف قرآن میں ہر جگہ جہاں بھی آیا ہے اس کا معنی حزن ہے، غم، اسفا یا اسفا علی یوسف، غم کا معنی رکھتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ایک آیت ہے فلما آسفونا انتقمنا، فلما آسفونا، تو آپ فرماتے ہیں یہاں بھی لفظ اسف سے ہی باب چلایا گیا ہے، آسفونا باب افعال، لیکن یہاں پر غم کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی کیا گیا فلما اغضبونا، کہ جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا۔ تو اب کہاں معنی وہ، کہاں معنی یہ،
تو آپ کہیں کہ قرآن میں ہر جگہ اسف کا معنی جو ہے وہ یہی آیا ہے تو یہاں بھی یہی ہو، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسری مثال آپ دیکھیں، دوسری مثال ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں، لفظ بروج ہے، آپ فرماتے ہیں اس میں قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوا اس کا معنی کواکب ہیں، ستارے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بروج کا معنی ستارے ہیں، کواکب۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو یہاں بروج کا معنی جو ہے وہ ستارے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی موجود ہو، موت تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو بروج کا معنی کیا نکل آیا؟ قلعے۔ بروج کا معنی کیا نکل آیا؟ قلعے۔ تو اب قلعہ جو ہے وہ معنی اور ادھر ستارے والا معنی، تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہاں پر جو ہے ہر جگہ جو بروج کا معنی ستارے ہے تو یہاں بھی ستارے ہوگا، آپ نے فرمایا یہ دلیل ہے کہ متکلم ایک لفظ کو اگر ایک معنی میں کثرت استعمال کرے تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اسی لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ توفی کا معنی بے شک تم کہتے ہو 23 مقامات پر موت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں توفی ہوگی وہیں پر موت ہوگا، یہ نہیں، یہ اس کی مرضی ہے کہ توفی کے دو معنی ہیں، ایک معنی کثرت سے استعمال کیا اور جب عیسیٰ کی بات آئی تو نیند کے معنی میں استعمال کر دیا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ توفی کا معنی موت ہرگز نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ لفظ بال ہے، با عین لام، بال، بال کا معنی شوہر ہوتا ہے، زوج، اور قرآن میں ہے اتدعون بالن، وہاں پر بالن سے مراد اتدعون صنمن، بت مراد ہے۔ اب بال کا معنی ہر جگہ زوج استعمال ہوا، یہاں پر کیا استعمال ہو گیا؟ اسی طریقے سے لفظ بکمن ہے، آپ فرماتے ہیں بکمن کا معنی جو ہے گنگا ہے، اومین و بکمن و سمن، سمم بکمن اومین ہر جگہ پہ، لیکن سورہ نحل میں آیا ابکم ہو، تو اس ابکم کا معنی ہے مطلقاً کلام پر قادر نہ ہونا۔ یہ جسیہ، حسبان، یہ کافی ساری آپ نے امثلہ دی ہیں جن کو آپ پڑھیں گے آپ کا، پھر آپ نے فرمایا یہ تو تم لفظ کی بات کرتے ہو، ایک ہی لفظ ہے مسند الہ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ ہے، ہم جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں سب کیا کہتے ہیں؟ نماز ہے نا، نماز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا نماز کے معنی میں صلاۃ کا لفظ مشہور ہے؟ تو صلاۃ کا جو معنی موضوع لہو ہے، لغوی معنی ہے، وہ بھی نماز ہے؟ نہیں، نماز کا صلاۃ کا لغوی معنی تو دعا ہے، دعا ہے نا، لیکن ہمارے ہاں نماز کے معنی میں ہے۔ تو نماز کے معنی میں مشہور ہو جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ آئے گا وہاں پر معنی نماز ہوگا، یہ دلیل نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لفظ صلاۃ کو دیکھو، یہاں تو اس کا لغوی معنی موصول ہو وہ تو اور بات ہے، صرف اتنا سمجھ لو کہ اگر اس کا مسند الہ بھی تبدیل ہو جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اسی کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو پھر دعا کے معنی میں تو نہیں ہے نا، پھر طلب رحمت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ اللہ سے رحمت ہم طلب کرتے ہیں، اور اللہ کو مسند الہ اگر بنا دیا جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو پھر اللہ طلب رحمت تو نہیں کرتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ کو مسند الہ بنائے تو پھر طلب والا معنی بھی ختم ہو جائے گا، پھر رحمت نازل کرنے کا معنی آ جائے گا، اور مسند الہ فرشتے ہو جائیں تو وہ اور معنی ہو گیا، بندے ہو جائیں تو معنی اور ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسناد تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو رہا ہے، تم یہ بات لے کے بیٹھے ہو کہ قرآن میں 23 مقامات پر توفی کا معنی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر آپ نے یہ کافی سارے الفاظ جو ہیں قرآن مقدس کے دیے، اور پھر
आखिर में आके इन्नी मुतवफ़्फ़ीका के ऊपर आपने जो बहस फरमाई है उसको हम समझने के लिए आगे चल रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला मिर्ज़ा भूल कर अपनी एक किताब में लिख बैठा अफ़क़हुन नास अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कि लोगों में से सबसे बड़ा फ़कीह जो हैं वो हैं ही हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। तो वो लिख बैठा अफ़क़हुन नास। तो हज़रत पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सैफ़ चिश्तियाई में लिखा, आपने फरमाया तो लिख तो बैठा है अफ़क़हुन नास, लेकिन अब ये अफ़क़हुन नास तेरे गले पड़ जाएगा, ये तेरे गले पड़ जाएगा। क्यों? कि तेरा अकीदा है वफ़ात मसीह और इस अफ़क़हुन नास का अकीदा है हयात मसीह। तो अब तो खुद लिख बैठा है कि ये अफ़क़हुन नास है, तो ये अगर अफ़क़हुन नास है तो तू बन गया अजहलुन नास। समझ आ गई? तो हम अब अफ़क़ह की माने या अजहल की माने, बात समझे हज़रत? तो अब इधर देखें कि अब वो आयत करीमा जो हमने कल पढ़ी कि ये आयत हयात मसीह में क्या है? मुहकम है। तो जब आयत मुहकम आ गई तो फिर हर वो आयत जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वफ़ात की तरफ इशारा मिलेगा, ममात की तरफ इशारा मिलेगा या कोई सबूत उसका मिल सकता है, तो फिर हमारे मुफस्सिरीन ने उस आयत मुहकम की वजह से वहाँ फिर उन आयात में माना तावील की कि यहाँ माना तब्दील होगा। उस तब्दील करने की वजह क्या है कि आयत मुहकम तकाजा कर रही है कि यहाँ माना क्या किया जाए? तब्दील किया जाए। अब कैसे? आप इरशाद फरमाते हैं कि जुमला मुफस्सिरीन उनके पेश नज़र एक इश्काल को हल करना होता है, एक मुश्किल बात का हल बयान करना होता है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, मकसद उन सब का क्या होता है? एक होता है। तो मुफस्सिरीन का जो ज़ाहिरी इख्तिलाफ है वो मुज़िर नहीं है, क्योंकि उस ज़ाहिरी इख्तिलाफ के बावजूद एंड जो होता है वो माना मकसद क्या होता है? एक ही पूरा होता है। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात को जब साबित किया गया कुरान से, इधर ये आयत आ गई, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, और तवफ़्फ़ी का एक माना जो है मौत भी है। मेरे लफ्ज़ पे गौर किया है आपने? मैंने क्या कहा? एक माना मौत भी है। इससे इनकार नहीं है कि मौत है, मौत है, लेकिन वो एक माना है। सिर्फ मौत है ये नाम नहीं कहते। हाँ, तवफ़्फ़ी का एक माना क्या है? मौत भी है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अब जी यहाँ पर उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि इस आयत में तक़दीम व ताख़ीर है। क्या है? तक़दीम व ताख़ीर है। ये कौन उन्होंने क्यों किया? कि अगर हम इसका माना लेते हैं ना मौत, अगर हम इसका माना क्या लेते हैं? मौत लेते हैं, तो फिर ये आयत में तक़दीम व ताख़ीर का कौल है, करना पड़ेगा। और ये कौल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उधर हयात मसीह पर मोहकम आयत मौजूद है। उस मोहकम आयत की वजह से हम कहेंगे कि अगर यहां माना क्या है? मौत है, तो फिर तक़दीम व ताख़ीर है। तक़दीम व ताख़ीर क्या है? कि जो मुअख्खर है वो मुक़द्दम है, जो मुक़द्दम है वो कैसे भाई? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी राफ़िउका इला समा व मुतवफ़्फ़ीका, यानी अल्लाह ये फरमाता है कि ए ईसा मैं तुझे आसमानों की तरफ बुलंद करूंगा, व मुतवफ़्फ़ीका, और उसके बाद तुझे क्या अता करूंगा? मौत अता करूंगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर मुतवफ़्फ़ीका का माना मुमीतों का है, अमाता युमीतो इमाततन से मुमीतों का अगर इसका हम माना करेंगे तो साथ ही वो फरमाते हैं कि मुतवफ़्फ़ीका है मुमीतों का, और साथ ही कौल क्या करते हैं? तक़दीम को ताख़ीर का, कि ये मुक़द्दम मुअख्खर हो जाएगा और मुअख्खर क्या हो जाएगा?
مقدم ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس جس کو خود اس نے افقہ الناس تسلیم کیا ہے، ان کو تقدیم و تاخیر کا قول کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آیت محکم کی وجہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر متوفی کا معنی کیا ہے؟ ممیتوں کا ہے کہ میں تجھے موت دوں گا، تو موت کب آنی ہے؟ رفع کے بعد آنی ہے. تو ہم کہیں گے کہ رفع پہلے ہے اور متوفی کا بعد میں. اب اس بات پہ بحث آ گئی کہ تقدیم و تاخیر کیا ہے اور آیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری